اس واقعے کو مجھے یاد پڑتا ہے کہ گزشتہ سال اس سے پہلے بھی اسی طرح کا ایک واقعہ، پھر کارٹون والا واقعہ، پھر ناموس کی توہین والا واقعہ، اور آج پھر سے ہم قرآن کو جلائے جانے کے حوالے سے پروگرام کر رہے ہیں۔ اس کے پیچھے کیا ہماری کمزوری ہے یا دشمن ضدی اور جاہل ہے اور اب ہر چیز کو قطع نظر رکھتے ہوئے جہالت پہ آ گیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اویس بھائی، مجھے یاد ہے کہ تقریباً 3 سال قبل اسی عنوان پر جب سویڈن میں قرآن مجید کو نعوذ باللہ من ذالک توہین کرتے ہوئے جلائے جانے کی کوشش کی گئی، آپ ہی کے ٹی وی چینل پر ایک پروگرام اسی عنوان پر میں نے آپ کے ساتھ کیا، اور مجھے افسوس ہو رہا ہے کہ دنیا میں بجائے اس کے کہ اسلاموفوبیا یا مذہب کے خلاف انتہا پسندی کے جذبات کم ہوتے، بلکہ الحاد اور انبیاء دشمنی کا سلسلہ نعوذ باللہ من ذالک یہ بظاہر ہمیں اب ریاستی سپرویژن کے ساتھ نظر آ رہا ہے۔ صحیح۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ کتاب ہدایت جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانیت کی نجات کے لیے اس دنیا میں ایک آخری پیغام کے طور پر نازل فرمائی تاکہ لوگ اس کی تلاوت کریں، جو ہدی للناس بھی ہے، ہدی للمتقین بھی ہے، نعوذ باللہ من ذالک اس کتاب کی اہانت کا سلسلہ جاری ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس واقعے کو آئسولیشن میں دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ اورینٹلزم کی وہ تحریک جو تقریباً کولونیل پیریڈ سے شروع ہوئی اور بتدریج اس میں اضافہ ہوتا چلا گیا، اور اب ہم دیکھتے ہیں کہ باقاعدہ سیٹینک ورسز جو سلمان رشدی نے لکھی، اس کے بعد سے اب توہین رسالت کی ایک نئی لہر میں اضافہ ہوا ہے۔ پہلے وہ اپنے الفاظ کو توڑ موڑ کر شوگر کوٹڈ کرتے ہوئے ایک یعنی بظاہر اپنے کسی انگریزی یا اردو ادب کے پیچھے چھپتے ہوئے توہین کا ارتکاب کیا کرتے تھے، لیکن اب براہ راست نعوذ باللہ من ذالک تمام انبیاء علیہم السلام کی توہین بھی ہو رہی ہے۔ اس وقت نعوذ باللہ خاتم الرسل محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کا ارتکاب کیا جا رہا ہے، اور جب ڈو آؤٹ ریچ سینٹر کی طرف سے امریکہ میں باقاعدہ ہم دیکھتے ہیں کہ ٹیری جونز نے یہ سلسلہ شروع کیا کہ ایوری بڈی برن دا قرآن ڈے، نعوذ باللہ من ذالک، میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ تسلسل ہے، اس کو آئسولیشن میں نہ دیکھا جائے، کیونکہ یہ جو اسلاموفوبیا کے واقعات ہیں ہم یہ دنیا میں بڑھتے چلے جا رہے ہیں، اور اس کی ایک بنیادی وجہ یہ ہے کہ جب ہم بلاسفیمی کے اس کیس کو کیٹیگرائز کرتے ہیں مختلف یعنی قسموں میں، تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس وقت توہین کرنے والوں کی اس وقت مختلف قسمیں ہو گئیں۔ کبھی توہین ایک شخص بطور فرد کرتا ہے، وہ اس کے اپنے ذاتی افکار و نظریات ہیں۔ آپ نے دیکھا کہ کچھ عرصے قبل نیوزی لینڈ میں ایک شخص نے مسجد میں داخل ہو کر مسلمانوں پر نعوذ باللہ حالت نماز میں فائرنگ کی اور مسجد کی توہین کا ارتکاب کیا۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ بطور گروہ باقاعدہ کچھ ایسے لوگ ہیں جو اس کے اندر انوالو ہوتے ہیں، اور اس میں ایک بڑا طبقہ ملحدین کا ہے کہ جو نعوذ باللہ من ذالک صرف اسلام ہی نہیں بلکہ حضرت مسیح علیہ السلام اور دیگر انبیاء کی توہین میں بھی نعوذ باللہ ملوث ہیں۔ اسی طرح بعض اوقات توہین کی قسم یہ ہو جاتی ہے کہ جس میں بلا دعوت اہانت کا ارتکاب کیا جا رہا ہے، جس میں توہین تو کی جاتی ہے لیکن لوگوں کو اس توہین کرنے کی دعوت نہیں دی جا رہی۔ لیکن نعوذ باللہ اب جو سلسلہ آگے بڑھ رہا ہے اس میں صرف توہین خود نہیں کی جا رہی بلکہ دنیا میں ایوری بڈی ڈرا محمد ڈے نعوذ باللہ من ذالک اور ایوری بڈی برن دا قرآن ڈے کے نام سے اب سالانہ طور پر دنوں کے منانے کا ایک سلسلہ شروع ہو گیا۔ لیکن ویس بھائی آپ دیکھیے کہ اس میں اب ایک زیادہ خطرناک پہلو ہے جو داخل ہو گیا ہے، اور وہ یہ ہے کہ اب نعوذ باللہ من ذالک توہین کے اس عمل کو ریاستی سطح پر اون کیا جانے لگا ہے۔ جب فرانس میں حال ہی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں نعوذ باللہ توہین کی گئی تو ہم دیکھیں کہ چارلی ہیبڈو سے یا اس سے پہلے سلطان عبدالحمید ثانی کے دور سے بھی جو سلسلے شروع ہونے لگے تھے، ہم دیکھتے ہیں کہ چارلی ہیبڈو نے کس طرح سے غلیظ توہین کا حضرت مسیح کے شان میں، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں قرآن کا نعوذ باللہ مذاق اڑاتے ہوئے ارتکاب کیا۔ پھر آگے بڑھتے ہوئے بھی حال ہی میں جو بڑی بڑی سرکاری عمارتوں پر انہوں نے پروجیکٹ کے ذریعے سے توہین آمیز خاکوں کو پورٹرے کیا ہے، اور اب نعوذ باللہ من ذالک یعنی قرآن مجید کے اوراق کے جلائے جانے کے عمل کو اسٹیٹ اون کر رہی۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اب یہ بات اس قدر بڑھ چکی ہے کہ انڈیویجولز جس طرح سے اس وقت پوری دنیا میں ٹرکس مسلمز کو سلام کرنا چاہیے، جس طرح سے انہوں نے قرآن و سنت کی محبت کو اپنے لیے انہوں نے حرز جاں بنایا ہے، ضرورت اس امر کی ہے کہ جب ریاستی سطح پر توہین کا ارتکاب ہو رہا ہے، ہمارے نبی کی شان میں توہین ہو رہی ہے، قرآن جلایا جا رہا ہے، تو اب صرف احتجاج نہیں بلکہ عملی اقدامات ریاستی سطح پر کرنے کی ضرورت ہے، اور انشاءاللہ اس پر ہم آگے بھی بات بھی کریں گے۔ انشاءاللہ بات اب مذمت سے کام نہیں چلے گا، اب مرمت کا وقت ہے۔